الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب کریم جل جلالہ وعم والہ کا ہم سب پر انتہائی فضل و کرم کہ ہم اور آپ آج کی اس بابرکت رات میں 11ویں شریف کی اس مبارک رات میں اس بابرکت اور روحانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں اس انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم جناب سہیل شمس صاحب اور آپ کے اہل خانہ کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور سرکار بغداد سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنی محبتیں اور عقیدتیں پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اور ARYQTV کے ذریعے اس کو دور و دراز تک پہنچانے کا آپ نے یہ انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالی تمام منتظمین کو، حاضرین کو، اہل خانہ کو، سب کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے بہترین جزائے خیر دنیا اور آخرت کی جزا عطا فرمائے، اور ہم سب کو آج کی اس مبارک رات کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. آج کی اس محفل کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ 11ویں پارے سے سورہ یونس کی 3 آیتیں، آیت نمبر 62، 63 اور 64 تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے
اپنے نیک بندوں کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر یہ باتیں سمجھنا اور پھر قرآن کی روشنی میں سمجھنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ موجودہ دور میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، جہاں معاشرے کے اندر پائے جانے والے مختلف لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، تو پھر یہ مذاق کی عادت بعض اوقات آدمی کو ایسی خطرناک حد تک لے جاتی ہے کہ لوگ پھر اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ جو مذاق بنا رہے ہیں وہ پھر ہمارے اور آپ کے محلے اور معاشرے کے عام لوگوں کا نہیں، بلکہ بعض اوقات اللہ رب العالمین کے انتہائی برگزیدہ بندوں اور ایسے بندوں کا کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، مراتب عطا فرمائے، ولایتیں عطا فرمائی، جنہیں قرآن میں اللہ نے اپنا ولی اور اولیاء اللہ کا لفظ کہہ کر جن کا رب العالمین نے بڑے اہتمام سے اور بہت ہی اعلیٰ و عرفہ الفاظ سے ذکر فرمایا۔ موجودہ دور میں لوگوں نے ان ہستیوں کا بھی مذاق بنانا شروع کیا، ان کے اقوال، ان کی کرامات کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور یہ عادت اس حد تک پھر بڑھتی چلی گئی کہ بڑھتے بڑھتے پھر معاذ اللہ بہت آگے تک لوگ چلے گئے، یعنی صحابہ کرام کی ہستیوں تک بھی چلے گئے، اور یوں وہ ملحدین، بے دین قسم کے لوگ، دہریہ قسم کے لوگ کہ جو دین کا مذاق اڑانے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں، انہوں نے پھر اسی طرح کی چیزوں کو بہانہ اور آڑ بنا کر پھر وہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گئے، قرآن مجید تک پہنچ گئے، اور یوں پھر کوئی بھی ہستی یا کوئی بھی ایسی عظیم شخصیت کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رتبہ عطا فرمایا، جن کا ذکر قرآن نے فرمایا، تو آج کے اس دور میں ان لوگوں کے طعن و تشنیع سے اور ان لوگوں کی زبان درازی سے کسی بھی شخصیت کا مقام اور مرتبہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ تو ایسے دور میں ہم اور آپ جب کہ موجود ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ جہاں ہمیں اس دور میں کئی آزمائشوں کا سامنا ہے، کئی پریشانیوں کا سامنا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ ساری پریشانیاں ایک طرف جو ہمیں معاشی طور پہ درپیش ہیں، ملکی طور پہ درپیش ہیں، سیاسی طور پہ درپیش ہیں، وہ ساری پریشانیاں ایک طرف، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو سب سے اس وقت مشکل ترین وقت ہے یا بہت بڑی جو اس وقت آزمائش ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، ہمارے اپنے اہل و عیال کی ایمان کی حفاظت کے حوالے سے، تو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اللہ کے اولیاء کہ جنہیں قرآن نے بڑے عزت و رتبے سے جن کا ذکر فرمایا، آج ان کی شخصیات کو بہت بے دردی کے ساتھ مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی باتوں کا، ان کے واقعات کا، ان کی کرامتوں کا بہت ہی انتہائی عجیب و غریب طریقے سے ویڈیوز بنا کر اور عجیب و غریب کامنٹ کے ذریعے سے مذاق مستی کی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے اور آپ کی نظر سے بھی ایسی چیزیں گزرتی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جب ایسے مواقع آتے ہیں، 11ویں شریف کی رات آتی ہے، 12ویں شریف کا موقع آتا ہے، یا خواجہ صاحب کی 6ٹھی شریف کا موقع آتا ہے، ان مواقع پر ہم سنجیدہ طریقے سے ایسی محافل کا انعقاد کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بنیادی پیغام سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پیغام ہمیں قرآن و حدیث نے عطا فرمایا ہے، قرآن و سنت کے مضامین میں جو ان اللہ والوں کا مقام اور ان کا رتبہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی 3 آیتیں شروع میں تلاوت کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا خوب فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون، فرمایا کہ سنو، یعنی آگاہ فرمایا۔ اللہ والوں کا جب مقام بیان کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے ابتدا جس طرح فرمائی وہ ابتدا بھی قابل غور ہے۔ فرمایا کہ الا یعنی سنو، آگاہ ہو جاؤ، انا یعنی بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ اولیاء کا معنی یہی ہے کہ جو مقربین ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے قریب کر لیا۔ فرمایا کہ ان کا رتبہ یہ ہے الا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب یہاں پہ دو الفاظ استعمال فرمائے اولیاء کرام کے لیے کہ نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو خوف میں اور غم میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت نے دو الگ الگ لفظ استعمال فرمائے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم قیامت کے دن۔ علماء نے، مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں ان دونوں باتوں کا فرق بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ غم ماضی کا ہوتا ہے اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے۔ یعنی ماضی میں، پچھلی زندگی میں انسان نے کچھ ایسا غلط کیا کہ جس کا اسے افسوس ہے، شرمندگی ہے، غم ہے، تو اس کا اللہ رب العزت نے فرما دیا اللہ والوں کا اور اپنے محبوبین کا رتبہ بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے تو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور خوف جو ہے وہ مستقبل کا ہے، یعنی آگے کیا ہوگا، آگے کیا بنے گا، کیا کیا جائے گا، کیا انجام ہوگا، یہ خوف ہے۔ تو ماضی میں اگر کچھ غلط کیا اس کا غم ہوتا ہے اور آگے انجام کے حوالے سے خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں دونوں چیزوں سے بے فکر کر دیا، کیونکہ انہوں نے، یعنی نیک بندوں نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے ماضی میں کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ جس کا انہیں افسوس ہو، جس کا انہیں قیامت کے میدان میں غم ہو۔ تو اس لیے فرما دیا کہ انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اور چونکہ ان کا انجام بھی واضح ہے، اور اس لیے واضح ہے کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ انہیں، یعنی اپنے نیک بندوں کو نور کے ممبر عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے اور آپ کے جو بنائے ہوئے ممبر ہوتے ہیں، لکڑی کے ممبر ہوتے ہیں، پتھر کے ممبر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس پر کسی کو جلوہ افروز کر دیں تو وہ بھی تمام لوگوں میں نمایاں نظر آتا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ نظر آتی ہے۔ آج مسجد کے ممبر پر اگر کوئی امام بیٹھتے ہیں یا محفل میں کوئی ممبر لگایا جائے تو ان محفلوں میں بھی لوگ اس ممبر پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ سوچئے کہ قیامت کے دن جو ممبر خود رب العالمین کی طرف سے تیار کیا جائے گا، اور وہ ممبر لکڑی کا نہیں، پتھر کا نہیں، حدیث میں فرمایا کہ وہ نور کے ممبر ہوں گے۔ لَوُجُوهُهُم مِّن نُّورٍ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِن نُّورٍ، فرمایا کہ اللہ والوں کا رتبہ یہ ہے کہ ان کے چہرے بھی نور سے معمور ہوں گے اور ان کے ممبر بھی نور سے منور ہوں گے۔ چہرہ بھی نورانی ہوگا اور ممبر بھی نورانی ہوگا۔ تو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہاں پر کتنے خوبصورت لفظوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی تعریف فرمائی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا، ان کے لیے اچھے اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا، یہ خود اللہ رب العالمین کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ دیکھیے نا، قرآن میں اللہ نے اس بات کو جگہ دی ہے۔ قرآن بنیادی طور پر توحید کا بیان کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں توحید کا بیان آیا، قرآن میں رسالت کا بیان آیا، قرآن میں نماز کا بیان آیا، روزے کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، حج کا بیان، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بیان آیا۔ تو کیا یہ باتیں کافی نہیں تھی؟ اللہ چاہتا تو انہی باتوں پر اپنے قرآن کو مکمل فرما دیتا، صرف نماز کا بیان کر کے، توحید کا بیان کر کے، سجدے کا بیان کر کے اپنی کتاب مجید کو اللہ مکمل کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا خوبصورت انداز اپنایا کہ اسی کلام مجید میں جہاں رب نے اپنی توحید بیان فرمائی، جہاں رب نے اپنی بارگاہ کے سجدے بیان فرمائے،
جہاں رب نے اپنے بیت اللہ کا حج بیان فرمایا، وہیں رب العالمین نے اس کلام مجید میں اپنے اولیاء کا رتبہ اور شان بھی بیان فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس عنوان سے بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ عنوان بھی اللہ کا پسندیدہ عنوان ہے۔ اگر آج کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی نماز کا بیان کیجئے، ہمیں نماز بتائیے، ہمیں جناب توحید بتائیے، ہمیں رسالت بتائیے اور ہمیں دیگر شریعت کے مسائل بتائیے، لیکن یہ جو اولیاء اللہ کا رتبہ شان آپ لے کر بیٹھے ہیں، یہ باتیں ہمیں نہ بتائیے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ نے پورا قرآن مجید بغور دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے احادیث مبارکہ کے مختلف زاویوں سے مطالعہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں اور مضامین بیان فرمائے، وہاں اپنے ولیوں کا رتبہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ اور یہ کوئی ایک آیت نہیں جو میں نے تلاوت کی، بلکہ اور بھی قرآن مجید میں آیتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہم ساری آیتیں پڑھتے چلے جائیں، پھر ہر آیت کی تشریح کرتے چلے جائیں تو اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ اشارہ کافی ہے۔ جو آیتیں شروع میں نے تلاوت کر دی سورہ یونس پارہ نمبر 11 سے، کہ اس میں اللہ رب العزت نے کس خوبصورت انداز سے اولیاء کا لفظ کہہ کر اپنے نیک بندوں کا رتبہ اور ان کی شان اور ان کا مقام بیان فرمایا، بلکہ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کی پہچان بیان فرمائی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ تاکہ ہر کوئی دعویٰ نہ کرے، ہر کوئی اپنے آپ کو ولیوں میں شامل نہ کرنا شروع ہو جائے، تو رب نے خود ہی پہچان بتا دی۔ فرمایا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، وکانوا یتقون، اور صاحبان تقوی ہیں، یعنی جو ایمان میں بھی اعلیٰ ہیں اور تقوی میں بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز ہیں۔ تقوی سے ایک بات یہیں سے ضمناً واضح ہوتی ہے کہ تقوی کا معنی ہے بچنا، یعنی جو بھی اللہ نے حرام چیزیں جن چیزوں کو حرام فرما دیا ان سے یہ بچنے والے، بہت زیادہ بچنے والے۔ اب یہیں سے ضمناً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچنا تو تبھی پایا جائے گا کہ جب انسان کو ان باتوں کا علم ہوگا۔ اگر علم ہی نہ ہو تو بچے گا کیسے؟ جیسے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار بھی ہیں، چھوٹے کاروبار بھی ہیں، اسی طرح اور دنیا کے بہت سارے معاملات، شادی بیاہ بھی ہے، تقریبات بھی ہیں۔ اب کہاں کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مکروہ ہے، اگر اس کا پتہ ہی نہ ہو تو بچیں گے کیسے آپ تو کرتے چلے جائیں گے۔ تو جب اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی تو کیا فرمایا؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ صاحبان تقوی ہیں۔ تو اب یہاں صرف صاحبان تقوی سن کر اگر ہم واہ واہ کر کے بات ختم کر لیں اور اس کی گہرائی میں نہ جائیں تو یہ بہت بڑی کمی رہ جائے گی ہماری گفتگو میں۔ اور وہ بات مکمل یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ صاحبان تقوی ہیں، یعنی بہت بچنے والے ہیں حرام کے معاملے میں، مکروہ کے معاملے میں، شبہ والی چیزوں کے معاملے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان تمام چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ والوں کا رتبہ گویا یہ بھی ہے کہ وہ صاحبان علم ہوتے ہیں، ان کا علم بھی بہت اونچا ہے۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں جہاں کئی چیزوں میں جال سازی ہو رہی ہے، لوگ بغیر اس اصل صلاحیت کے بغیر اس میدان میں کود پڑتے ہیں، دعویٰ کر بیٹھتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، تو وہیں پر ولایت کے راستے کو بھی لوگ سہارا بناتے ہیں، ولایت کے راستے کو بھی اپناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مخصوص چیزیں اپنا کر، کچھ مخصوص دعوے کر کے، اپنے نام کے ساتھ کچھ مخصوص الفاظ دائیں بائیں لگا کر ہم عام سادہ لوگوں کو اپنے دام فریب میں شاید مبتلا کر لیں گے، اور گزرتے وقت کے ساتھ لوگ ہمیں بھی کچھ سمجھ لیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دھوکہ ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو، جو واقعی نیک بندے ہیں، جن سے اللہ کچھ کام لینا چاہتا ہے، انہیں ان تمام چیزوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، بلکہ انہیں حقیقی علم بھی عطا کرتا ہے، عمل بھی عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ آج کی یہ محفل حضور سرکار بغداد شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی۔ ذرا ان کی ہسٹری تو پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا، پڑھتے ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا
رتبہ عطا فرمایا, کیا شان عطا فرمائی, اور اس رتبے اور شان سے پہلے ان کی محنتیں کتنی دین کے لیے, اور رتبہ اس رتبے تک پہنچنے کے لیے ان کی عظمتیں, ان کی محنتیں, ان کی ریاضتیں, ان کی مشقتیں کتنی ہیں. ہم اور آپ تو آج کے دور میں شارٹ کٹ کے تلاش میں رہتے ہیں کہ ادھر ہم شارٹ کٹ کریں اور فوراً سے ہمیں کوئی رتبہ, کوئی مقام حاصل ہو جائے اور ہم دعویٰ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں, لوگوں کے سامنے ہم کچھ بیان کر دیں. تو یاد رکھیے کہ یہ حضرت غوث اعظم کا معاملہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہی دھوکہ لگا آج کے دور میں لوگوں کو سوشل میڈیا پر. کیونکہ آج کے دور میں جن لوگوں نے اس شعبے کو بدنام کیا, تو اس بدنامی کا یہ اثر نکلا, یہ نتیجہ نکلا کہ اس بدنام کرنے والوں کی وجہ سے لوگ اصل ولیوں سے بھی بدظن ہو گئے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ان بدنام کرنے والوں پر ڈبل گناہ ہے کہ ایک تو انہوں نے دھوکہ تو دے ہی رہے وہ عوام کو, دوسری طرف وہ بہت سے لوگوں کو اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اصل اللہ والوں کے بارے میں بھی بدگمان کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حضور سرکار غوث اعظم, حضور خواجہ غریب نواز یا اور دیگر ولیوں کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں, اور لوگ ان بدگمانیوں پر چلتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ حضرت سرکار بغداد کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے, تاریخ پڑھیں گے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آج کے اس دور کے مقابلے میں بہت ایک منفرد شخصیت تھے, اور وہ واقعی اللہ کے ولی تھے کہ جنہوں نے ایک پراپر طریقے سے پورے دین کو سمجھا ہے, پڑھا ہے. والدہ نے آپ کو سفر پر روانہ کیا ہے دین کے حصول کے لیے, اور بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں, تب جا کر کے فرماتے کہ میں اس رتبے کو پہنچا ہوں. خود قصیدہ غوثیہ میں جو حضرت سرکار غوث اعظم کا لکھا ہوا قصیدہ غوثیہ ہے, اس کے اندر جہاں بہت سارے اشعار ہیں, اس میں فرماتے ہیں کہ درست العلم, میں نے علم پڑھا, پڑھتا رہا حتیٰ صرت قطبا, حتیٰ کہ میں مقام قطب پہ فائز ہو گیا ہوں. یعنی پہلے فرماتے میں نے علم پڑھا ہے, میں نے علم حاصل کیا ہے. آج لوگ بغیر علم کے پہنچنا چاہتے ہیں, بغیر علم کے ڈائریکٹ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں خلافت مل جائے, ہمیں ولایت مل جائے, ہمیں کرامت کا ظہور ہو جائے, لوگ دو چار لوگ ہمارے دائیں بائیں جمع ہو جائیں. حالانکہ حضور سرکار بغداد نے خود اپنی تعلیمات میں ان چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, حضرت سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے جو آپ کے مختلف اقوال ہیں, اس کے اندر بڑی رہنمائی. اس کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, ان لوگوں کو خاص طور پہ تنبیہ فرمائی, تاکید فرمائی کہ جو بغیر کچھ پڑھے لکھے, دین کا باقاعدہ علم حاصل کیے بغیر کسی مسند پر بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کر ہدایت لینا شروع کر دیتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے خود ہدایت ابھی پائی نہیں ہے, خود اس نے باقاعدہ سیکھا نہیں, اور فرمایا وہ رتبے پر فائز ہو گیا اور لوگ اس کے اس مسند سے دھوکے میں آ گئے. اب حضرت عبد القادر جیلانی کے الفاظ سنیے. حضور سرکار بغداد ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا پہلے فقہ سیکھو, یعنی دین کا علم سیکھو, اس کی باریکیاں سیکھو. فرمایا اس کے بعد خلوت نشینی اختیار کرو. اب یہ خلوت نشینی ایک رتبہ ہے, یہ ایک مسند پر انسان ایک مقام پر پہنچتا ہے. فرمایا پہلے دین کی باریکیاں سیکھو, اس کے بعد خلوت نشین ہو جاؤ. اور آگے فرماتے ہیں جو بغیر علم کے یہ مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کسی مسند پر, فرمایا وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا. بغیر علم کے جو بیٹھے گا تو فرمایا کہ وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا. لہذا فرمایا اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے کر چلو, اپنے ساتھ پہلے شریعت کی شمع حاصل کرو. یہ حضرت سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے, جو کہ بہجت الاسرار میں صفحہ نمبر 106 پر اس کو باقاعدہ بیان فرمایا گیا ہے. تو یہ آج کے دور میں یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ ضرورت ہے, بلکہ خاص طور پر جو ہمارے دور میں مختلف سلسلوں میں خلافتیں دینے کا جو رواج چل پڑا ہے, یاد رکھیے خلافت بانٹنا واجب نہیں ہے. پیران طریقت پر جو مرشدین ہوتے ہیں, جو واقعی اہل اللہ ہوتے ہیں, ان پر خلافت بانٹنا, خلافت دینا واجب نہیں ہے.
اگر وہ کسی کو اہل پائیں علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے، پھر اگر وہ خلافت عطا کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ یہ محسوس فرمائیں کہ یہاں پر اب کوئی اہل نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ خلافت کو دینا بانٹنا ان پر واجب نہیں، لیکن اگر بالفرض وہ دے دیں۔ اب اگلی بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے سلسلوں میں خلافتیں پائی جاتی ہیں، چاہے اگلا اس مقام پر ہو یا نہ ہو، تو میں ایک بات اگلی عرض کر رہا ہوں جو بہت سے سلسلوں کے لیے رہنمائی کا میں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات اگلی عرض کر رہا ہوں یہ فائدہ مند ثابت ہوگی، کہ اگر پھر بھی صاحبان مسند اہل اللہ جو اللہ والے ہیں وہ پھر بھی اگر آگے کسی کو خلافت عطا فرما دیں، جیسا کہ آج کے دور میں اس طرح کے سلسلے بہت چل پڑے ہیں، تو اگر پھر بھی وہ خلافت عطا فرما دیں تو یاد رکھیے کہ جسے مل گئی خلافت تو پھر وہ اگر محسوس کرے اور یہ وہ جانتا ہو کہ میں اہل نہیں ہوں تو آگے پھر اسے اس خلافت کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اسے معلوم ہے کہ میں اہل نہیں ہوں، مجھے انہوں نے کرم فرمایا عطا فرما دیا، تو بس اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، اسے آگے اس کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا مرید بنانا یا لوگوں پر اس خلافت کو پیش کرنا، فرمایا کہ یہ بزرگوں کی مختلف اقوال کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں۔ اس کی مثال میں آج کے دور میں آپ کو دوں کہ جیسے کوئی کسی کو اعزازی ڈگری دی جاتی ہے، آپ نے کسی میڈیکل کالج کی تقریب میں آپ مہمان خصوصی بن کے چلے گئے، ٹھیک ہے جی، میڈیکل کالج کی تقریب ہے اور وہاں پر آپ چلے گئے، اب وہاں پر مہمانوں کو بھی ڈگری دے دی جاتی ہے کبھی کبھی اعزازی طور پہ کہ جناب آپ بڑے خصوصی مہمان آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، تو چلے جی میڈیکل کے طلبہ اسٹوڈنٹ کو تو دی گئی ہے لیکن کچھ خصوصی ڈگریاں رکھی جاتی ہیں جو خصوصی، اب اگر اس ڈگری کو لے کر وہ مہمان خصوصی جو ہیں وہ آگے جا کے باقاعدہ ڈاکٹر اپنا ہونے کا دعویٰ کرے، کلینک کرنا شروع کر دے، تو کیا یہ کوئی بھی شخص قبول کرے گا اس بات کو؟ وہ تو ایک اعزازی ڈگری ہے۔ اسی طرح خلافت یہ بعض اوقات اعزاز کے لیے ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر اگر وہ استعمال کرتا ہے تو حضرت سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس تعلیم کے خلاف ہوگا۔ تو آج کی اس محفل میں کوشش یہ ہے ہماری کہ ہم دوستو تعلیمات کو خاص طور پہ سمجھ کر اٹھیں اور اللہ والوں کے رتبے کو اپنے دل میں بڑھا کر اٹھیں، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ سوشل میڈیا پر معاذ اللہ والوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ان کی کرامتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ کرامتیں بھی انہیں اللہ رب العالمین نے ان کے رتبے کے طور پہ عطا فرمائی۔ اب اس پر میں آپ کو حدیث ایک بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بھی پتا چل جائے کہ جو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں خود ان کا انجام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بہت معروف حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی۔ آج کل بہت زیادہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، بغض پھیلایا جا رہا ہے ولیوں سے، ان کی کرامت کو مذاق بنا بنا کے ہنسی کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی آئیے کامنٹ کریں، آپ بھی مذاق میں حصہ لیں، یہ بہت ہو رہا ہے آج کل۔ تو اب حدیث سنیے ذرا اس پر تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو۔ دیکھیں جن کا ذہن خراب ہے ہم ان سے بات ہی نہیں کر رہے، جن کے ذہنوں میں فطور آ گیا وہ ایک الگ بات ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ بھی اس حدیث مبارک پر آ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو ایسے لوگ کہ جو غلط فہمی کا شکار ہو گئے، میں خاص طور پر ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ غلط فہمی والے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ قال، کہ اللہ نے فرمایا، مطلب حدیث قدسی ہے، فرمایا من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، تو فرمایا کہ میں خود یعنی رب العالمین اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس دور میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی بھی ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ والوں کا رتبہ یہ ہے، جب ہم یہ کبھی کبھی منقبت میں بھی آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لاج ہے میری لاج یا غوث اعظم، اس طرح کے جب الفاظ آتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی ان کے ہاتھ میں لاج ہے ہماری، تو یہ جملہ کیسے صحیح ہوگا کہ کسی اللہ کے ولی، چلیں ٹھیک ہے ان کا رتبہ بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت عظیم ہے، لیکن ہماری لاج ان کے ہاتھ میں ہو جائے، وہ اگر زبان سے کچھ کہہ دیں تو ہمارا کام بن جائے، بگڑی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منقبتوں میں یہ اشعار پڑھنا کیسے درست ہوگا؟ اب میں اس پر بات عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات بھی ہم سمجھ کر یہاں سے جائیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی ایک شان یہ بھی بیان فرمائی، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا ان من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں، من لو اقسم علی اللہ، کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا کر کچھ کہہ دیں، لَأَبَرَّهُ، تو اللہ بھی ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ بھی ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ اب اس حدیث کی شرح میں امام نووی نے کیا فرمایا ذرا سنیے گا۔ امام نووی بہت بڑا نام ہے، شارحین حدیث میں اہل علم جانتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں لو حلف علی وقوع شیء، کہ اگر وہ کسی چیز کے واقع ہونے کی قسم کھا لیں، اللہ کے وہ نیک بندے، اللہ کے ولی اگر کسی چیز کے واقع ہونے کی قسم کھا لیں، فرمایا اوقعہ اللہ، اللہ اس چیز کو واقع فرما دیتا ہے۔ کیوں واقع کر دیتا؟ آگے فرماتے ہیں اکرام لہ، ان کی تعظیم میں، ان کے احترام میں، ان کے اکرام میں، بِإِجَابَةِ سُوَالِهِ، اللہ ان کی زبان کی بات قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ تمام جو باتیں ہیں، ان باتوں میں سے عموماً جو الفاظ و کلمات ہیں، میں تمام باتوں کی گارنٹی نہیں دیتا، بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ و کلمات بھی آ جاتے ہیں کہ جو شاعری، یوں سمجھ لیں کہ بعض شاعریاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو مستند نہیں ہوتی ہیں، تو میں ان سب کے لیے یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ غلطیاں اپنی جگہ ہیں، ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن جو صحیح اشعار ہیں، جو مستند علماء نے کہے، جن کو مستند علماء نے قبول فرمایا، ان میں جو اس طرح کی بات اللہ والوں کے رتبے کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، تو یہ اس کے پیچھے یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور دیگر احادیث بھی اس کے پیچھے موجود ہیں۔ اور آج ہی ایک صاحب نے سوال بھی بھیجا تھا، ہمارے سہیل بھائی نے بھی چند دن پہلے مجھے اس کی طرف توجہ بھی دلائی تھی کہ جب یہ محفل ہوگی تو اس طرف بھی ایک توجہ دلا دیجئے گا۔ تو آج بھی ایک صاحب نے مجھے الگ سے سوال بھیجا تھا، اور وہ وہی لفظ غوث کے حوالے سے، کہ ہم جو غوث کہتے ہیں، اس پر بھی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، کیونکہ بات ابھی یہی چل رہی ہے سوالات کے حوالے سے، خدشات کے حوالے سے، یا جو الجھنیں ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، تو غوث کہا جاتا ہے۔ اب غوث کا مطلب کہتے ہیں کہ جی، اور یقیناً بات بھی یہی ہے کہ غوث کا معنی مددگار، تو آپ حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے انہیں مددگار کہا، تو مددگار تو اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے انہیں غوث کہا، تو یہ بات کیسے صحیح ہوگی، یہ بات کیسے جائز ہو جائے گی؟ تو اس پر میں، چونکہ وقت مختصر ہے، چند باتوں کو اور کئی باتوں کو شامل کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہر بات پر میں تھوڑی تھوڑی بات عرض کر رہا ہوں، اس پر صرف ایک جامع بات عرض کر دیتا ہوں۔ غوث اور مددگار اور مدد کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے، کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 75 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک دعا ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے کسی کو مددگار بنا دے۔ تو اب جب اللہ ہی مددگار ہے تو پھر خود اللہ ہی سے مددگار مانگنا، یعنی اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے اس دعا میں، قرآن میں، کہ تو اپنے پاس سے ہمیں کوئی مددگار عطا فرما۔ تو یہ دعا تو خود بڑی پھر عجیب کہلائے گی کہ جب اللہ ہی مددگار ہے تو اسی سے مددگار طلب کرنا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور مددگار ہو سکتا ہے، جب ہی اللہ سے ایک مددگار مانگا جا رہا ہے۔ تو یہ دعا اس طور پر بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ رہنما ہے کہ بے شک اللہ ہی مددگار ہے، لیکن جب یہ جملہ کہا گیا قرآن میں کہ ہمارے لیے مددگار عطا فرما یا کسی کو بنا مددگار، تو یہ اشارہ ہے کہ اپنی وہ رب اپنی عطا سے کسی کو اگر مددگار بنا دے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ خود جسے مددگار بنا دے، وہ خود جسے یہ طاقت عطا فرما دے، تو پھر کیا کہنا، وہ پھر عطائے خدا بندی کہلائے گی۔ لہذا غوث اعظم جو کہا جاتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں خود سے بغیر اللہ کی اجازت کے مددگار ہیں، نہیں، بلکہ غوث کا مطلب یہ ہے، اور عقیدہ یہی ہے اللہ والوں کے بارے میں، کہ وہ اذن الہی سے، عطائے الہی سے، اجازت خدا بندی سے مدد فرمانے والے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ان کی سماعت، ان کا دیکھنا سننا اتنا قوی ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ اسی صحیح بخاری کی حدیث میں جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سماعت فرمائی، کہ جس میں فرمایا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں
جس نے ولی سے دشمنی رکھی، اسی میں آگے فرمایا کہ میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ امام رازی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ کا نور ان کی سماعت میں آ جاتا ہے فَيَسْمَعُ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، تو اللہ کا نیک بندہ قریب کو بھی سن لیتا ہے، دور کو بھی سن لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، امام رازی کہہ رہے ہیں تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب نور خداوندی ان کی بصارت میں آ جاتا ہے فَيَرَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، تو وہ قریب کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دور کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی جو طاقتیں ہیں وہ من جانب اللہ ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں۔ اس لیے یہ جو بھی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں اللہ والوں کی طرف، مدد کا معاملہ، لاج رکھنے کی بات ہے، یا اور اس طرح کے جو الفاظ و کلمات ہیں، یہ مختلف دلائل یا آیات و احادیث کی روشنی میں اذن الہی سے ہے، عطائے خداوندی سے ہے۔ بغیر اذن الہی کچھ نہیں ہو سکتا، بغیر اجازت خداوندی، بغیر اللہ کے ارادے کے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ جتنا عقیدہ ہے یہ سب اجازت الہی کے ساتھ اور اس قید کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے ایک دو باتیں مزید عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ حضرت سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں کئی باتوں کی تعلیم فرمائی ہے، وہاں پر آپ نے ایک بہت عمدہ تعلیم یہ بھی فرمائی ہے کہ ہمیں اپنے کاموں میں جو عبادت کے معاملات ہیں اس میں ترتیب کیا رکھنی چاہیے۔ بہت دفعہ ہم کسی نفلی کام میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، نفلی صدقات میں بہت آگے چلے گئے، نفلی کاموں میں بہت آگے چلے گئے، جو فرض ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگوں میں یہ بے ترتیبی دیکھنے میں آتی، تو یہ بھی قابل اصلاح ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کی اونچ نیچ بہت نظر آتی ہے کہ مستحب کاموں پہ جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، اس میں لوگ بہت ذوق و شوق سے ماشاءاللہ حصہ لیتے ہیں۔ عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، لیکن فرض کا جو رتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ والوں کے یہاں سب سے زیادہ جو تاکید ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا کہ وہ فرائض کی ہوتی ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان کو چاہیے کہ پہلے فرائض کی ادائیگی کرے، پھر سنت ادا کرے، پھر نوافل۔ جب تک فرمایا فرائض سے فارغ نہ ہو، سنتوں میں مشغول ہونا، اور اسی طرح جب تک سنتوں میں ہو نوافل میں مشغول ہونا، فرمایا کہ یہ ایسی بات ہوگی کہ جو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورتی سے حضرت سرکار بغداد نے تربیت فرمائی۔ ایک اور بڑا اچھا جملہ میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ شیطان نے انا کہا، انانیت دکھائی نا شیطان نے انا کہا تو مردود ہو گیا، اور شیخ منصور حلاج نے انا کہا تو اللہ کے محبوب ہو گئے۔ اب یہ ولی ہے شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولیاء میں بہت اونچے رتبے پر ہے۔ انہوں نے بھی ایک موقع پہ انا کہا، انا الحق ویسے تو کہا، لیکن وہ بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہے انا لا حق، یعنی میں زیادہ حقدار ہوں۔ یہ ایک موقع پہ انہوں نے کہا، وہ پورا واقعہ ہے، اس کی تفصیل ہے، ابھی صرف میں جو عرض کر رہا ہوں لفظ انا پر بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انا دو طرح کا ہے، بظاہر تو انانیت اس سے لگ رہی ہے نا، لیکن پوچھا گیا حضور غوث اعظم سے کہ حضور یہ فرمائیے کہ شیطان نے انا کہا مردود ہو گیا، اور حضرت شیخ حلاج نے جو ولی ہیں انہوں نے انا کہا وہ محبوب ہو گئے، تو حضور یہ فرمائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا حضرت منصور حلاج نے جو انا کہا، ان کا مقصد انا سے فنا تھا، ان کا مقصد انا سے فنا تھا، اپنے آپ کو فنا کرنا تھا۔ رب نے انہیں بقا عطا فرما دی، رب نے قبول فرما لیا۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان کا مقصد بقا تھا، انا 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 کر کے اپنے آپ کو باقی رکھنا تھا، اللہ نے اسے مردود کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ نیتوں کا فرق ہے، جو سمجھ گیا وہ منزل کو پا گیا۔ تو آج کے دور میں نیتوں کا تو بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ جب سے یہ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا آیا تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال کے معاملے میں بھی بہت زیادہ نیتوں کے معاملے میں فتور کا شکار ہو رہے ہیں، ریاکاری بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور بہت سی خرابیاں معاشرے میں آ رہی ہیں۔
اس لیے ایسی خرابیوں کے وقت میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت غوث اعظم کے جو اخلاقیات تھے، آج ہمیں ظاہر اخلاقیات کی بھی ضرورت ہے، تو علماء نے لکھا، بہجت الاسرار کی عبارت ہے، فرمایا کہ آپ بہت اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ اوصاف کے مالک تھے۔ آپ کے جو ہم نشین ہوتے تھے، قریب جو بیٹھتے تھے حضور سرکار بغداد کے، تو فرمایا کہ ہر بندہ یہ گمان کرتا کہ سب سے زیادہ میں آپ کے نزدیک قریب ہوں۔ یعنی اتنا پیارا اخلاق تھا، اتنے بہترین اخلاق تھے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت فرماتے، ہر ایک کی طرف توجہ فرماتے تھے، ہر ایک سمجھتا کہ حضرت مجھ پہ سب سے زیادہ کرم فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ اپنے اصحاب کا حال دریافت فرمایا کرتے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے تھے۔ اور فرمایا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو صاحب حیا نہیں پایا ہے۔ تو حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاقیات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ذکر کو اور اس کی برکتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 11ویں شریف جو کی جاتی ہے، یہ بنیادی طور پر ایصال ثواب ہے، جیسا کہ ہمارے قبلہ رئیس صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اناؤنسمنٹ کے دوران چند باتوں کی طرف جو توجہ دلائی، اشعار کی صورت میں بھی، نثر کی صورت میں بھی، تو ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ جو یہ 11ویں شریف کا اہتمام ہے یہاں پر یا کہیں پر بھی ہے، یہ بیسیکلی اور بنیادی طور پر ایک ایصال ثواب، یعنی کہ ہم اپنی بس عقیدتوں کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم انہیں تو کیا ثواب پہنچا سکیں گے، ان کے وسیلے سے ہم اپنے لیے اجر و ثواب کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم کون ہوتے ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم حضرت سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی ثواب کے لیے کوئی دعا کر سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو پہلے سے اجر و ثواب میں بہت اعلیٰ رتبے پر فائز ہو، تو ہم جب ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ ثواب بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی توجہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہم گویا ان کی توجہ حاصل کر کے اپنے اجر و ثواب کا انتظام کرتے ہیں، تو یوں اللہ والوں کا ذکر کر کے ہم ان کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات میں عرض کروں کہ اللہ والوں کا ذکر بعض احادیث میں فرمایا گیا کہ اللہ والوں کا جب تک ذکر ہوتا ہے تو در حقیقت میرا ذکر ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، میں الفاظ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مسند احمد کی مطلب یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اولیائی من عبادی، یہ میرے اولیاء یہ میرے بندے ہیں، واحبائی من خلقی، اور یہ میری مخلوق میں میرے پسندیدہ ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون بذکری، جب میرا ذکر ہوتا ہے تو سمجھو ان کا ذکر ہوتا ہے، اور فرمایا واذکر بذکرہم، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو سمجھو میرا ذکر ہوتا ہے۔ تو جتنی دیر حضرت غوث اعظم کا ذکر ہے، عبد القادر جیلانی کا ذکر ہے، اللہ والوں کا ذکر ہے، تو اس حدیث قدسی کے مطابق یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو سمجھیں کہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس ذکر ولایت کے ذریعے سے ذکر رسالت کی برکتیں بھی مل رہی ہیں، اور ذکر رسالت کے توسل اور وسیلے سے ذکر خدا بندی کا فیض اور ذکر خدا بندی کی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 885 سال گزر گئے، 885، یہ 885 میں عرس ہو رہا ہے، یہ 885 سال۔ آج کسی کو گزرے ہوئے چند مہینے ہوتے ہیں، ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا ذکر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جتنا وقت زیادہ گزرتا ہے ان کا ذکر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ان پر ورفعنا کا سایہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، یعنی حضور سرکار غوث اعظم کے لیے یہی بات فرمائی ہے کہ آپ پر ورفعنا لک ذکرک کی برکتیں ہیں، سایہ فگن ہے۔ اس لیے 885 یعنی 885 سال گزر گئے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی اہل عقیدت موجود ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا ذکر یہ 11ویں، یہ صرف پاکستان ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اندر چاہے وہ کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، جو اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی کا کیا رتبہ ہے،
کیا شان ہے اولیاء میں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اہل علم ان کی کتابوں پہ کام کرتے ہیں، اہل تحقیق ان کے واقعات پر تحقیق کرتے ہیں، اہل تصوف ان سے روحانیت حاصل کرتے ہیں، اور دیگر لوگ ان سے اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے، پورے دنیا کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی اس ذکر کے اندر شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ ایک عربی شاعر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت عبد القادر جیلانی کے احوال کو، ولادت، وصال اور کل عمر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ شاعر کہتا ہے عربی میں، الا ان باز اللہ سلطان الرجال، کہ یہ جو اللہ کا شاہین ہے، یعنی عبد القادر جیلانی، یہ جو اللہ کا شاہین ہے، فرمایا سلطان الرجالی، یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ دنیا کے جو حکمران آتے ہیں یہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے ان کی حکومت چلی جاتی ہے، پھر نیا حاکم آ جاتا ہے، پھر وہ بھی حکومت کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ حکومتیں آتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان، اور خصوصاً امام الاولیاء، سلطان الاولیاء حضرت عبد القادر جیلانی کا رتبہ یہ ہے۔ فرمایا عربی شاعر نے کہا، الا ان باز اللہ سلطان الرجالی، یہ سلطان الرجال ہے، یعنی دلوں کی دنیا پر ان کی سلطنت ہے۔ حکومت کسی کی ہو، دلوں پر عبد القادر جیلانی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا، جاء فی عشق مات فی کمالی، فرمایا وہ آئے تو عشق محبت کے ساتھ آئے، اور گئے تو مرتبہ کمال کے ساتھ گئے۔ اب اس میں دو الفاظ استعمال کیے، عشق اور کمال۔ تو فرمایا کہ عشق کا جو عدد ہے، علم العداد ایک پورا علم ہے، ایک فن ہے، تو فرمایا کہ عشق ہے جو لفظ ہے اس کا عدد 470 ہے، ٹھیک ہے، 470۔ عشق جو لفظ ہے اس کا عدد 470 ہے۔ اس کے اندر اشارہ ہے حضرت غوث اعظم کی ولادت کے سال 470 ہجری کی طرف۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کے اندر دوسرا لفظ ہے کمال، یعنی مات فی کمالی، کمال کے ساتھ، رتبہ کمال کے ساتھ دنیا سے آپ نے وصال فرمایا۔ لفظ کمال کا جو عدد ہے وہ ہے 91۔ یہ 91 یہ اشارہ ہے حضرت غوث اعظم کی کل عمر مبارک کی طرف۔ یہ بات یاد رکھیے گا تاکہ ہمیں یہ بات یاد ہو جائے اس محفل کے اندر۔ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، لفظ عشق کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس کا عدد یہی ہے 470، اور کمال کے لفظ کا عدد 91 ہے۔ کل عمر مبارک 91 برس پائی حضرت غوث اعظم نے، اور جب ان دونوں کو آپ جمع کریں گے 470 کو اور 91 کو، تو یہ کل عدد ملے گا آپ کو 561، اور یہ سن وصال ہے، یعنی 561 ہجری میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا سے وصال فرمایا ہے۔ اور جب ابھی چل رہا ہے 1446 1446 ہجری، اس میں سے 561 جب آپ مائنس کریں گے تو یہ ہوگا 885، یعنی 885 سال ہو گئے حضرت غوث اعظم سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ اور یاد رکھیے گا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اتنے برسوں کے بعد بھی جو یہ دلوں میں محبت ہے، زبانوں پہ ذکر ہے، محفلیں سجی ہوئی ہیں، دنیا بھر کے اندر یہ ذکر بلند ہو رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ خود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ وعدہ کی طرف، اس وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ خود جبریل امین کو بلاتا ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے نا، تو ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ہی عبد القادر جیلانی کا نام لے رہے ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں نا کبھی کبھی کہ بھائی ہم ہی بس ذکر کر رہے ہیں، لیکن ذرا حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، دعا جبریل، وہ پروردگار جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل تم بھی محبت کرو، تو جبریل بھی محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، پھر آخر میں فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں میں بھی اس بندے کی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تو خود اللہ کا انتظام ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بس ہماری ذمہ داری دوستو یہ ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم
شیخ عبد القادر محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کو، تعلیمات کو، ان کے جو کوششیں ہیں، ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں، محنتیں ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم ایک محفل پر اکتفا کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے حضرت غوث اعظم کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو ہم کوشش کریں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کو پڑھیں، ان کے احوال کو پڑھیں، انہوں نے کیا جد و جہد کی۔ اپنے زمانے میں انہوں نے حکمرانوں کی بھی تربیت فرمائی ہے، وقت کے حکمرانوں کو بھی للکارا ہے، وقت کے حاکموں کی بھی اصلاح فرمائی ہے، ان کو بھی تنبیہ فرمائی ہے، اور دیگر طبقات کی بھی، جو شروع میں آپ نے سنا، پیروں کے حوالے سے، فقیروں کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، ہر طبقے کی اصلاح فرمائی۔ آج ہمیں بھی ان کی اصلاحات کو قبول کرنے کی، اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں تعلیمات غوث اعظم، تعلیمات سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی دور دورہ ہو، اور ہم اس فلسفے کو اپنے معاشرے میں عام کر سکیں۔ اور یہی پیغام ہے آج کی اس محفل کا۔ بعض علماء نے 11ویں شریف کے حوالے سے ایک بات فرمائی، ابھی ہمارے سہیل بھائی نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ 11ویں شریف کے حوالے سے ایک پس منظر کے طور پہ بعض علماء نے تو اس کو تاریخ وصال لکھا ہے، اگرچہ زیادہ تر علماء نے 9 ربیع الثانی حضرت غوث اعظم کا وصال قرار دیا، 9 ربیع الثانی، اور بعض علماء نے البتہ 11 کی تاریخ کو بھی یوم وصال قرار دیا کہ اس تاریخ میں حضرت سرکار بغداد نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس طور پر پھر یہ فاتحہ شریف کی جاتی ہے اور ان کا وہ یوم وصال کے طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے یا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا اور یہ فرمایا کہ یہ ان کا الگ سے تاریخ وصال تو نہیں ہے، لیکن اس دن وہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا ایک خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا ایک خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو حضور کا ذکر اس انداز سے انہوں نے کیا یا اس محبت کے ساتھ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس ذکر پاک کی بدولت خود ذکر غوث اعظم کو لوگوں میں مقبول فرما دیا ہے۔ یہ بھی بعض علماء نے ایک پس منظر بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہ مختلف علماء کی بیان کردہ اقوال اور ارشادات ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات گویا سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بندہ مومن خلوص قلب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، دین کو سیکھنے والا بن جائے، اس پر عمل کرنے والا بن جائے، تو اللہ رب العالمین کے کیا ارادے ہیں وہ آگے چل کر ہمارے اس عمل کو کہاں تک جاری فرما دے گا، اولادوں میں اس کی برکتیں کتنی جاری فرما دے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ بس ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہیے، آگے اس کو مسلسل پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک چاہے گا، جب ارادہ فرمائے گا، اللہ لوگوں میں اس کی برکتوں کو، اولادوں میں اس کی برکتوں کو اللہ جاری فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ پروردگار ہم سب کو 11ویں شریف کے اس پیغام کو، جس کا تعلق علم سے ہے، عمل سے ہے اور روحانیت سے، ان تینوں باتوں کو جمع کر کے اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنی اولادوں کی اور اپنے معاشرے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو اصلاحات کی ہمیں ضرورت ہے رب کریم ہمیں ظاہر و باطن میں تعلیمات غوث اعظم کی روشنی میں ان اصلاحات کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سہیل شمس صاحب کی طرف سے اس اہتمام کو، عقیدت کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ مفتی محمد